آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیسکس آف پروسیس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے ان کی کچھ بیسک کنسیپٹ آج ہم دیکھیں گے کہ پروسیس ہے کیا چیز, پروسیس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ایک بیسک پروسیس میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ پروسیس ہے کیا چیز, ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑی. what we should do to develop a good quality software. پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں, اگر آپ نے پریویس سلائیڈ نہیں دیکھے ہیں تو لازمی دیکھیں کہ اگر آپ اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر چاہتے ہیں تو آپ کیا کرو, پروسیس کو فالو کرو. یہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں. اگر آپ نے پچھلے سلائیڈز نہیں دیکھے ہیں, لیکچر نہیں دیکھے ہیں, تو اس میں یہی چیز ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر چاہیے تو آپ کیا کرو, پروسیس کو فالو کرو. لیکن پھر کویشچن یہ اٹھ سکتا ہے کہ وہ کون سی کریکٹرسٹک ہیں جن کو ہم فالو کریں اور کہہ سکیں کہ یہ ایک اچھا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کویشچن پھر یہ اٹھ سکتا ہے کہ کیا پروسیس کوالٹی اور پروڈکٹ کوالٹی میں کوئی ریلیشن ہے. مینز اگر ہم یہ کہیں کہ اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ تب ڈیولپ ہوگا اگر پروسیس کی کوالٹی اچھی ہو جس پروسیس میں ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, کیا ایس سچ کوئی ریلیشن ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اور اس کو SDLC کہتے ہیں. یہ ایک سٹرکچر ہے جس کو امپوز کیا گیا ہے, جس کو لازمی قرار دیا گیا ہے آن دی ڈیولپمنٹ آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سافٹ ویئر پروڈکٹ کو ہر سافٹ ویئر پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اس کو استعمال کر لیں, لیکن اگر آپ کو اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر اگر چاہیے تو اس کے لیے آپ نے پروسیس کو فالو کرنا ہوگا. اور اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, SDLC, جو اسٹینڈ کرتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے لیے. سافٹ ویئر انجینئر کیا کہتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ سیز ایف یو فالو دا پروسیس دا آؤٹ پٹ از پریڈکٹیبل اینڈ ریپیٹیبل نو میٹر ہو ڈز دیٹ. اب یہ کہہ رہا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کہ اگر آپ پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو جو آؤٹ پٹ جو آپ کے پاس آئے گا, جو چیز بن کے آئے گی آپ کے پاس, وہ کیا ہوگا, ایک تو پریڈکٹیبل ہوگا. آپ جیسے جیسے پروسیس کو فالو کریں گے نا تو آپ کے پاس وہ چیز جو پروڈکٹ کے فارم میں آئے گی وہ ایک پریڈکٹیبل فارم میں آئے گی. آپ پریڈکشن آپ کی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا پروڈکٹ ہوگا. اینڈ ریپیٹیبل مینز یہ دیکھ لو, اگر آپ ایک پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جو بار بار ریپیٹ ہوں گی. تو ایک تو پریڈکٹیبل ہو گیا اور دوسرا ریپیٹیبل ہو گیا. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ پروسیس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا آؤٹ پٹ پریڈکٹیبل اینڈ ریپیٹیبل ہوگا. اب نیکسٹ چیز کیا ہے کہ پروسیس کیا ہے اور پروڈکٹ کیا ہے. تو پروسیس کیا ہے, ایک پرٹیکولر طریقہ ہے جو کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. A particular method generally involving a number of steps. لیٹ سپوز آپ چائے بناتے ہیں تو چائے کا ایک طریقہ ہے, چائے ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو پروسیس کہتے ہیں. آپ جو آلو کے چپس بناتے ہیں, پوٹیٹو چپس, تو اس کے لیے آپ پہلے اس کو دھوتے ہیں, پھر پیل کرتے ہیں, مطلب اس کو چھیلتے ہیں, پھر فرائی کرتے ہیں, پھر اس پہ کوئی فلیورنگ وغیرہ اگر کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کو پیکیج کیا جاتا ہے. تو لاسٹ فارم میں کیا ہے, آپ کے پاس پوٹیٹو چپ آ جاتے ہیں. یہ ایک پروڈکٹ ہے, لیکن اس کے لیے جو اسٹیپس سے ہمیں جانا پڑتا ہے وہ پروسیس ہے. تو سافٹ ویئر پروسیس پھر کیا چیز ہے, سافٹ ویئر پروسیس بھی سیم سیٹ آف اسٹیپس ہے along with ordering constraint on execution, لیکن اس پہ کچھ کنسٹرنٹ ہے, کچھ لمیٹیشن ہے ایگزیکیوشن میں, to produce software with desired outcome. سمپل الفاظ میں اگر کہوں تو یہ ایک سیٹ آف اسٹیپس ہے جو آپ کو فالو کرنے ہوگی ایک پرٹیکولر آرڈر میں, اور وہ آرڈر کیا ہے, ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر آرڈر میں جانا ہوگا. تو یہ ایک کنسٹرنٹ ہے کہ آپ نے یہ آرڈر فالو کرنا ہوگا. آن ایگزیکیوشن ٹو پروڈیوس سافٹ ویئر ود ڈیزائرڈ آؤٹ کم, اگر آپ کو ڈیزائرڈ جو آپ کی خواہشات ہیں جیسے آپ کو چاہیے, اگر آپ کو اس طرح کا آؤٹ کم چاہیے تو آپ کو یہ اسٹیپس فالو کرنے ہوں گے. مینی ٹائپ آف ایکٹیویٹیز پرفارم بائی ڈفرینٹ ٹیمز, ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیم. سافٹ ویئر پروسیس از کمپرائزنگ آف مینی کمپوننٹ پروسیسز, تو جو سافٹ ویئر پروسیس ہے ان میں یہ کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ کمپوننٹ ہے. سب سے پہلے پروجیکٹ کو انیشیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس پروجیکٹ کی پلاننگ ہوتی ہے, پھر ریکوائرمنٹ کو ایلیسیٹ کیا جاتا ہے. ایلیسیٹیشن مینس کہ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں یہ ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ ہمارے پاس کیا ہو گئی, فائنلائز ہو گئے, ریکوائرمنٹ ڈسکس ہو گئے, ریکوائرمنٹ ویلیڈیٹ ہو گئے.
پھر ان ریکوائرمنٹ کی انالیسز ہوتی ہے، پھر اس پہ ڈیزائن بنتا ہے، پھر اس کی کوڈنگ ہوتی ہے، پھر ٹیسٹنگ ہوتا ہے، پھر وہ ڈپلوائے ہوتے ہیں، مطلب کسٹمر کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں: انیشیٹ، پلان، ایلیسیٹ ریکوائرمنٹ، انالیسز آف ریکوائرمنٹ، ڈیزائن، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، جو کہ ایک سافٹ ویئر پروسیس کی پارٹ ہے۔ ان سٹیپ سے ہو کے جانا پڑتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو بنانے میں۔ اس میں دو میجر پروسیس ہیں، ایک ہے ڈیولپمنٹ، دوسرا ہے اس کا مینجمنٹ۔ سافٹ ویئر کو ایک ہوگا ڈیولپ کرنا، دوسرا ہوگا کہ جو سافٹ ویئر کا جو ٹیم ہے ان کو مینیج کرنا۔ ایک ٹیم نہیں ہے، اب ملٹیپل سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس کو مینیج کرنا۔ تو ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرمنٹ لینا، ڈیزائن کرنا، کوڈنگ کرنا، ٹیسٹنگ کرنا۔ تو ڈیولپمنٹ اینڈ کوالٹی اسٹیپ نیڈ ٹو انجینئر دا سافٹ ویئر، تو یہ سافٹ ویئر انجینئر کرنے کے لیے۔ لیکن جو آپ پلان کرتے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مینجمنٹ چاہیے، جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ، کنفیگریشن، کوالٹی ایشورنس، بزنس انالسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مینجمنٹ ہے۔ تو دو چیزیں جو میجر پروسیسز ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ ہے، اور ان میں جو کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو رولز ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں، سسٹم یا بزنس انالسٹ ڈیولپر ہوتا ہے، ڈیزائنر ہوتا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چینج مینجمنٹ ہے، سافٹ ویئر چینج مینیجر یا چینج مینجمنٹ مینیجر، جو آپ کے پاس سافٹ ویئر میں جو چینجز آتے ہیں ان کو کیسے مینیج کریں گے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر دو فردر پارٹس تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس تھا ڈیزائن، کوڈنگ، ریکوائرمنٹ لینا، ڈپلوائے کرنا، ان کے ساتھ ساتھ کچھ فردر امبریلا ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ساتھ جو ہر ایک سٹیپ پہ فالو ہوتے ہیں، جو کہ کنفیگریشن مینجمنٹ، اگر کہیں پہ چینج آتا ہے چینج مینجمنٹ، اگر کہیں پہ کسی انسپیکشن یا ریویوز کی ضرورت ہے تو انسپیکشن پروسیس، اور اگر کہیں پہ کوئی پرفارمنس ویک ہوئی تو اس کو امپروو کرنے کے لیے پروسیس امپروومنٹ پروسیس۔ تو کنفیگریشن مینجمنٹ مینیج دی ایویلیویشن آف آرٹیفیکٹ ورژن کنٹرول۔ کنفیگریشن مینجمنٹ یہ کرتا ہے نا کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس پہلے کوئی ایک ورژن تھا، اب اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ آ گئی تو نیکسٹ ورژن، پھر تھرڈ، تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ہے۔ چینج مینجمنٹ، جو چینجز آئیں ان کو انکارپوریٹ کیسے کرنا، انسپیکشن پروسیس، ریویوز وغیرہ کو کنڈکٹ کرنا، پروسیس امپروومنٹ پروسیس، کہ جو پرفارمنس ہے، جو ویکنیسز ہیں ان کو کیسے امپروو کر لیں، تو یہ جو پروسیس ہے اس کو پروسیس امپروومنٹ پروسیس کہتے ہیں۔ تو یہ امبریلا ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لو: پروجیکٹ مینجمنٹ، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز، اور یہ وہ باقی پروسیسز ہیں، یہ امبریلا ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تین۔ اور یہ ہمارا پروسیس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا، وہ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ، ڈیزائن، کوڈ، ٹیسٹ، مینٹیننس۔ اب ریکوائرمنٹ پھر فردر ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن، ریکوائرمنٹ انالیسز، ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن۔ ڈیزائن پھر فردر ہو سکتا ہے، اس طرح کوڈنگ ہے، ٹیسٹنگ، مینٹیننس، اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیسک پروسیس ہے، اور اس طرح سے ہر انجینئرنگ پروسیس میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیسک سے انجینئر پروسیس اٹھا لو تو اس میں پہلے ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی ہوتے ہیں، پھر ڈیزائن ہوتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، پھر کوالٹی کنٹرول یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس بیچ میں کچھ انٹرمیڈیٹ ڈیلیوریبلز بھی آتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ کا فارم بھی ہو سکتے ہیں، کوڈ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز۔ تو لیٹ سپوز یہ ایک پروسیس ہے، اسپیسیفائی، ڈیزائن، بلڈ اور کوالٹی کنٹرول۔ ادھر ایک بزنس انالسٹ کا رول ہوتا ہے، ادھر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے یا ڈیزائنر ہوتا ہے، ادھر ڈیولپر ہوتا ہے، ادھر ایس کیو اے انجینئر ہوتا ہے۔ جو ڈیلیوریبلز آتے ہیں، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے، ادھر ڈیزائن ڈاکومنٹ بنتا ہے، ادھر سورس کوڈ ہوتا ہے، ادھر ٹیسٹ کوئی آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ رپورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک انجینئرنگ پروسیس ہے، اس کو سیم ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو آل دیر از نو آئیڈیل سافٹ ویئر پروسیس، کوئی آئیڈیل سافٹ ویئر پروسیس نہیں ہے، لیکن لوگ ڈفرینٹ ان ہی چیزوں کو لے کے مرج کر کے اسپلٹ کر کے یوز کرتے ہیں۔ دیر از اسکوپ فار امپروونگ دی سافٹ ویئر پروسیس ان مینی آرگنائزیشن، تو اس کو اپنی طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر پروسیس کین بی امپرووڈ بائی پروسیس اسٹینڈرڈائزیشن، لیکن آپ کو کیا ہوگا؟ پروسیس کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا، تبھی آپ کی سافٹ ویئر پروسیس جو ہے وہ امپروو ہوں گی۔ وین ویئر دی ڈائیورسٹی ان سافٹ ویئر پروسیس اکراس این آرگنائزیشن از ریڈیوسڈ، اور اسی طریقے سے جو چینجز ہیں، جو ڈائیورسٹی ہے، جو ویریشن ہے آپ کی سافٹ ویئر پروسیسز میں آرگنائزیشن کے اندر، وہ کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سافٹ ویئر پروسیس اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے، تبھی آپ اچھے کوالٹی کا سافٹ ویئر پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ پروسیس ہے کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر؟
تو سیٹ آف فیزز اینڈ ایچ فیز بینگ اے سیکوینس آف اسٹیپس. تو ہمارے پاس فیزز ہیں, پھر اس کے اندر مزید ڈفرینٹ اسٹیپ ہے. فار ایچ فیز دیر آر ویرائٹی آف میتھڈالوجیز, وہ میتھڈالوجیز ہم آگے پڑھیں گے. کارسپونڈ ٹو ڈفرینٹ سیکوینس آف اسٹیپ فار اے پروسیس, وہ بھی دیکھ لیں گے آگے. وائی ہیو فیزز, ہمارے پاس ڈفرینٹ فیزز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس لیے فیزز بنائے تاکہ ہم چیزوں کو ڈیوائڈ کریں, اور ایک سمپل رول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر. اور ہر ایک فیز جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے ڈفرینٹ پارٹ آف دی پرابلم. کہیں پہ ڈیزائننگ ہے, کہیں پہ ریکوائرمنٹ ہے, کہیں پہ کوڈنگ ہے. اب پھر ان کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے. جس طرح ریکوائرمنٹ ہے, ریکوائرمنٹ کو پہلے آپ کیا کرتے ہیں, بیسک ریکوائرمنٹ لیتے ہیں, پھر اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ان کو ایلیسیٹ کرتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں, پھر اس کی انالیسز ہوتی ہیں, پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ پہلے بیسک ہوتا ہے, پھر اس کی ڈیٹیل ہے, پھر لاجیکل ہے, اس طرح سے کوڈنگ کے ہوتے ہیں. اور اس میں کنٹینیوس ویلیڈیشن میں ہیلپ کرتا ہے یہ جب آپ فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے چیزوں کو فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ تاکہ آسان ہو. جو کامن ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاس وہ کون کون سے ہیں؟ ریکوائرمنٹ ہے, ڈیزائن, کوڈنگ, ٹیسٹنگ اور ڈیلیوری. اور ڈفرینٹ ماڈل جو ہے وہ ان کو ڈفرینٹ مینرز میں پرفارم کرتی ہیں انہی ایکٹیویٹیز کو. وہ ماڈل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, وہ نیکسٹ لیکچر کا پارٹ ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن یا انالیسس. تو یہ کیا کرتا ہے, اسٹیٹ دی بزنس پرابلم اور اپرچونیٹی, کہ پرابلم کیا ہے جس کو سولو کرنا ہے. فارم دی بیسس آف ایگریمنٹ بٹوین یوزر اینڈ ڈیولپر, تو یوزر اور ڈیولپر کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ بھی یہی بناتا ہے. یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, وٹ, یہ نہیں بتاتا کہ ہو کیسے کرنا ہے. اور ادھر جو مشکل ٹاسک ہوتے ہیں وہ ایزیلی ادھر ہی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. نیڈز آفن ناٹ انڈرسٹوڈ ویل, جو ہارڈ ٹاسک ہوتے ہیں نا جو کہ انڈرسٹینڈ کروانا ہے, تو آپ کیا ہے کہ نیڈز آفن ناٹ انڈرسٹوڈ ویل ہونی تو یہ چاہیے کہ ادھر ایزیلی سمجھ آ جائے. لیکن چونکہ کچھ ریکوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ازمپشن ہوتے ہیں, تو ادھر اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے, ادھر ایک صرف اور صرف ایک ایگریمنٹ بنتا ہے, اس کو مزید پھر اسپیسیفائی ہم آگے کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آف ایون میڈیم سسٹم کین بی آف مینی ہنڈریڈ آف پیجز. آپ کے پاس جو میڈیم سائز کا ایک پروجیکٹ ہے نا, اس کی بھی 100 آف پیجز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے, SRS ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن بولتے ہیں. اب یہ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن ہے. اور ڈاکومنٹیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ گڈ ڈاکومنٹیشن کنٹرول ڈس ایگریمنٹ امنگ اسٹیک ہولڈر ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے تو ڈس ایگریمنٹ بہت کم ہوگا اسٹیک ہولڈرس کی. اسٹیک ہولڈر مینس جو آپ کی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جتنی بھی بندے ہیں, ڈیولپر ہے, ڈیزائنر ہے, آپ کسٹمر ہیں, مینیجر ہے, کوئی اور بندہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. اور ڈاکومنٹیشن انہینسز کمیونیکیشن اینڈ ایکسیپٹنس امنگ اسٹیک ہولڈر. یہ کمیونیکیشن کو انہینس کرتا ہے اور ایکسیپٹنس امنگ دی اسٹیک ہولڈرس کو بڑھا دیتا ہے. اینڈ دی ایبسینس آف ڈاکومنٹیشن پروبیبلٹی آف ریکوائرمنٹ کریپ ایز ہائی. اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی نا, اگلے دن کوئی کہے گا جس نے ریکوائرمنٹ دی ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, میں نے تو اس طرح سے مانگا تھا, میں نے تو فردر یہ چیز مانگی تھی, آپ نے یہ نہیں لکھی ہے. تو جب ڈاکومنٹیشن ہوگی تو یہ چیز اس طرح کی نہیں ہوگی, جو اسکوپ ہوگا وہ کریپ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ چیز کہا تھا, آپ نے یہ نہیں کیا. نیکسٹ ہے ڈیزائن. اور یہ وہ اسٹیپ ہے جو کہ ہم پرابلم سے سلوشن کی طرف جاتے ہیں. میجر اسٹیپ ان موونگ فرام پرابلم ٹو سلوشن. مین ٹاسک کیا ہوتے ہیں؟ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوتا ہے. آرکیٹیکچر مینس کون سے کمپوننٹ ہے اور ان میں کون سے کنیکٹر یوز ہوں گے. جیسے فلو چارٹ ہوتا ہے, اس میں ڈیسیجن باکس, ان پٹ, پروسیس, اور پھر فلو کنٹرول کے لیے جو کنیکٹر ہے وہ. پھر ہائی لیول ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں کون سے ماڈیول ہوں گے, کون سا ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوگا, یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہائی لیول ڈیزائن میں. اور ڈیٹیل ڈیزائن میں جو لاجکس ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن موسٹلی جو میتھڈالوجیز ہوتے ہیں وہ ہائی لیول ڈیزائن پہ جاتی ہیں, ڈیٹیل پہ اتنا نہیں جاتی. اور ادھر جو ڈاکومنٹ بنتا ہے اس کو ڈیزائن ڈاکومنٹ یا آرکیٹیکچر یا ڈیزائن کہتے ہیں. کوڈنگ ہے. کوڈنگ میں کیا ہوتا ہے, جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو کوڈ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک لینگویج میں, جیسے C++, جاوا, PHP وغیرہ میں. اور ادھر گول کیا ہوتا ہے, امپلیمنٹ دی ڈیزائن وتھ سمپل اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کوڈ. کیوں سمپل ہونا چاہیے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ آگے ٹیسٹنگ بھی ہے, اور یہ پھر آپ کو ہیلپ کرے گا ادھر ٹیسٹنگ فیز میں. اگر کوڈنگ فیز افیکٹ بوتھ ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس, ویدر ریٹن کوڈ ریڈیوسز ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس ایفرٹ. ٹھیک ہے. اور ادھر آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے, سورس کوڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کوڈنگ کرتے ہیں
تو ایک چیز آپ کے پاس بن گئی، اب اس کی ٹیسٹنگ ہوگی. اور ٹیسٹنگ کیا کرتا ہے؟ یہ کوالٹی کو اشور کرنے کے لیے ہوتا ہے. ڈیفیکٹ آر انٹروڈیوسڈ ان ایچ فیز مسٹ بی فاؤنڈ اینڈ ریموو ٹو ایچیو ہائی کوالٹی. اگر آپ کو اچھی کوالٹی چاہیے تو آپ کیا کرو، ان ڈیفیکٹس کو ریموو کر دو، ٹیسٹ کرتے جاؤ اور ان غلطیوں کو نکالتے جاؤ. اور گول کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی موسٹ آف ڈیفیکٹس، کہ جتنی زیادہ ڈیفیکٹس ہیں ان کو نکالتے جاؤ. اور یہ سب سے ایکسپینسو ٹاسک ہے. یہ ہمیشہ ایسا چاہیے کہ پراپرلی پلان ہو اور ایگزیکیوٹ ہو. اور آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ پلان اور ریزلٹ ہوتے ہیں، یا فائنلی اور ٹیسٹڈ کوڈ ہوتا ہے، جو ریلائبل آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کوڈ بنا تھا ٹیسٹنگ کے بعد اب جو چینجز آ گئی وہ یہ ہے ہمارے پاس. اب جو ٹائپیکل جو ایفرٹ چاہیے ہر ایک سٹیج پہ، ریکوائرمنٹ لینے میں 20 to 30% ہے، ڈیزائن میں 10 to 20 ہے، کوڈنگ میں 20 to 30. حالانکہ ہم کہتے ہیں پورا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ صرف کوڈنگ ہے، لیکن سب سے میکسیمم کہاں پہ لگا ہے؟ ٹیسٹنگ میں. یہ ریسرچ سے اٹھایا ہوئے کہ جو ٹیسٹنگ ہے ادھر موسٹلی زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹیسٹنگ میں 30 to 40% ہے. کوڈنگ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے بلکہ ٹیسٹنگ ایکسپینسو ہے. ریکوائرمنٹ اور کوڈنگ آلموسٹ سیم ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ اگر صحیح سے لیے تو ڈیولپ صحیح سے ہوگا اور اسی کے مطابق ٹیسٹ ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو یہاں سے تو لازمی کمنٹ کریں. امید ہے ویسی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر آپ نے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے ہیں تو ان کو بھی لازمی دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. والسلام. اللہ